مشکات الآثار حدیث نمبر 208 عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجاب لکم۔ دیکھیے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حذیفہ ابن الیمان کے متعلق ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت حذیفہ رازدار رسول ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شارٹ کٹ میں کہتے ہیں صاحب السر، سر کے معنی راز کے آتے ہیں، جمع اسرار، سر جمع اسرار، سر جمع اسرار جی، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز والے، رازدار۔ شارٹ کٹ میں کہتے ہیں صاحب السر، صاحب السر، سر خالی بس، سر جمع اسرار، راز کے معنی۔ یہ صاحب السر ہے، یہ راز والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ان کے پاس رہا کرتے تھے، منافقین کی لسٹ انہی کے پاس تھی، بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان، یمان بھی صحابی ہیں جی، اسی لیے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، جب باپ بیٹے مسلمان ہو تو وہاں عنہما کا لفظ آتا ہے۔ اب دیکھیں یمان یہ شہید ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے دھوکے سے شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں۔ اگلے سال آپ پڑھیں گے تفصیلاً، یہاں اجمالاً بتا دیتا ہوں کہ یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گئے تھے۔ غزوہ احد کے اندر اچانک سے مسلمان آگے تھے اور پیچھے بھی مسلمان ہی تھے، اور سامنے تھا دشمن۔ آگے والے مسلمان جب جنگ لڑ رہے تھے تو شیطان نے ایک چیخ ماری زوروں سے کہ تمہارے پیچھے سے کافر آ گئے، حالانکہ پیچھے بھی مسلمان تھے، مسلمانوں کے دونوں طرف مسلمان تھے۔ اب یہ آگے والے مسلمانوں نے پلٹ کر پچھلے مسلمانوں پر یہ حملہ سمجھتے ہوئے کر دیا کہ شاید پیچھے سے کافر آ گئے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اسی میں حضرت یمان حذیفہ کے ابا یہ بھی اسی بیچ میں ایسے پھنس گئے، لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم کس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ شیطان نے ایسی چیخ ماری کہ جیسے کہ اس نے آگے والوں کو پیچھے مسلمانوں پر پلٹوا دیا۔ اور چونکہ جنگ کے موقع پر ایسا ماحول ہو جاتا ہے کہ ذہن اتنا کام نہیں کرتا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے رہنا پڑتا ہے اس میں، کیونکہ ذرا سی خطا اور غلطی سے جان جا سکتی ہے، اور ہوا بھی یہی۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں ٹوٹ پڑے ہیں اور میرے ابا بیچ میں پھنس گئے ہیں اور ان کو بھی مارنے والے ہیں۔ ادھر سے آواز لگا رہے تھے حذیفہ، ابھی ابھی ابھی، ارے میرے ابا ہیں، ارے میرے ابا ہیں، چھوڑو چھوڑو، ابا ہیں ابا ہیں ابا ہیں، یہ کہتے رہ گئے۔ اور مسلمان آپس میں جب لڑ رہے تھے دھوکے سے، اسی میں یہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت حذیفہ نے اپنے ابا کو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوتا ہوا دیکھا، اس کا غم ان کے دل پر تھا، لیکن بہرحال قاتل کے لیے وہ زندگی بھر دعائیں کیا کرتے تھے اللہ اسے معاف فرمائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کس نے جو ہے شہید کیا۔ لیکن یہ سب دھوکے سے ہوا تھا، جان بوجھ کر نہ کوئی کرتا ہے، نہ صحابی تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ ہے جو حذیفہ ابن الیمان، ایک حادثے میں مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے حضرت یمان کی شہادت ہوئی، تو اس لیے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کا لفظ استعمال کریں گے، دونوں صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور سے روایت ہے، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ تم ضرور بھی ضرور اچھائی کا حکم کرتے رہو اور پھر تم ضرور بھی ضرور برائی سے روکتے رہو، او لیوشکن اللہ، اور یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ان یبعث علیکم، بھیج دے تمہارے اوپر عذابا منہ، اپنی جانب سے عذاب، یعنی یا تو اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب کو بھیجے گا۔
عذاب بھیجے گا تو فتدعونہ تم دعا کرو گے، یعنی عذاب کو ہٹانے کے لیے دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، فلا یستجاب لکم دونوں طرح پڑھ سکتے، تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دعا کرو گے اللہ اس عذاب کو ہٹا، وہ عذاب قحط سالی کی شکل میں آ سکتا ہے، آسمان سے کسی اور شکل میں آ سکتا ہے، زلزلے بھوکمپ کی شکل میں آ سکتا ہے، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر کے لڑے مرے آپس میں خانہ جنگی جسے کہتے ہیں اس شکل میں آ سکتا ہے، رزق کی کمی اور قلت کے سبب بھی آ سکتا ہے، ایک دوسرے کے اسباب میں کمی آنے سے بھی ہو سکتا ہے، موتیں زیادہ ہوتی یہ بھی ہو سکتا ہے، جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے اور عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اور پھر دعا کریں اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے، اچھائی کے حکم کرنے کو برائی سے روکنے کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں پوری تفصیل کر چکا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مختلف شعبے ہیں، مختلف شعبے ہیں، انہی شعبوں میں سے ایک مدرسے کا شعبہ ہے، میں جو آپ کو یہ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے خانقاہ والے اپنے جو شیوخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کو سمجھاتے ہیں، یہ بھی امر بالمعروف کی ایک شکل ہے۔ جماعت والے جماعت میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے دین کی بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ بھی امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا ایک جو ہے ایک فعل ہے، اس کا بھی ایک شعبہ ہے، اس کا بھی یہ۔ ایسے ہی غیر مسلموں میں کام کرنے والے حضرات یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبے ہیں، اور شعبے یاد رکھنا مستحب ہوتے ہیں، تمام شعبے مستحب ہوتے ہیں، کام فرض ہوتا ہے، شعبے مستحب ہوتے ہیں، کام فرض ہوتا ہے۔ امر بالمعروف کا کام یہ فرض ہے، بلکہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر اپنی حیثیت کے بقدر دعوت دینا یہ فرض ہے، لیکن شعبے چاہے جماعت کا شعبہ ہو، مدارس کا شعبہ ہو یا خانقاہ کا شعبہ ہو، ان میں سے استحبابی طور پر کسی ایک شعبے کو اختیار کیا جا سکتا ہے اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے۔ اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ خانقاہ میں اصلاح کرانا فرض ہے، یا مدرسے میں اصلاح کرانا فرض ہے، یا مدرسے کے ذریعے امر بالمعروف کا کام کرنا فرض ہے، یا جماعت کے ذریعے امر بالمعروف کا کام کرنا فرض ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا جس طرح سے بھی آپ اس فریضے کو ادا کرنا چاہو تو اس فریضے کو اس جماعت میں لگ کر، اس مدرسے میں لگ کر، اس خانقاہ میں لگ کر، یا اس طرح سے غیر مسلموں میں کام کر کے، یا جو ہے جہاد کی جماعت ہوتی ہے اس میں لگ کر کے اپنے فریضے کو ادا کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ایک دوسرے کو، جتنے بھی شعبے آپ کے سامنے، میں تقریباً 5 شعبے آپ کے سامنے میں نے یہ گنوائے ہیں، ایک دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ تم تو کام نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں۔ خانقاہ والے یہ کہیں مدرسے والے نہیں کر رہے امر بالمعروف، اور مدرسے والے یہ کہیں کہ جماعت والے نہیں کر رہے، جماعت والے یہ کہیں کہ تم سب نہیں کر رہے، اور جو ہے جہاد والے یہ کہیں کہ صرف ہم ہی کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا، اور غیر مسلموں میں کام کرنے والے یہ کہیں کہ اصل کام ہم ہی کر رہے ہیں باقی سب نہیں کر رہے۔ یہ سب جو ہے بے وقوفی کی باتیں ہیں، یہ سب اسلام کے ایمان کے شعبے ہیں، دین کے شعبے ہیں، امر بالمعروف کے شعبے ہیں، جو جس میں لگ کر کے کام کرنا چاہتا ہے کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک شعبے سے زیادہ اگر کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی اعتبار سے ثواب دے گا۔ مدرسے والا ہے وہ خانقاہی نظام بھی سنبھال سکتا ہے، مدرسے والا ہے وہ جماعت کا کام بھی نظام جو ہے سنبھال سکتا ہے، یہ ایکسٹرا محنت ہے، اس پر ثواب عظیم ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے جی دیکھیے، تو امر بالمعروف ضرور بھی ضرور کرتے رہو، نہی عن المنکر ضرور بھی ضرور کرتے رہو، یعنی اچھائی کا حکم برائی سے روکنے والے کام کو کرتے رہو۔ یا پھر لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو بھیجے گا اپنی جانب سے، منہ اپنی جانب سے، فتدعونہ پھر تم دعا کرتے پھرنا، فلا یستجاب لکم پھر تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے کہا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا الظالم، بے شک جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں، ظلم کرنے والے کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں، فلم یاخذوا علی یدیہ، پھر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، سامنے سے ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑا جا رہا، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عمومی عذاب بھیجے، ان یعمہم اللہ، کہ عمومی طور پر بھیجے گا اللہ بعقاب، عذاب کو منہ اپنے،
اپنا عذاب عمومی طور پر بھیجے گا، اس لیے ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک ظالم ہوتا ہے محلے کے اندر، اور وہ ظالم ایسا ہوتا ہے کہ وہ نالائق بھی ہوتا ہے اور وہ خبیث اور بدتمیز بھی ہوتا ہے، لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی اس لیے نہیں کرتا ہے کہ کون اس سے گالیاں کھائے، اور چونکہ یہ تو ہے ہی خراب تو ہم اس سے بات کر کے کیوں خراب ہو۔ ہر آدمی اس سے بچتا ہے، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں پھر عذاب بھی عمومیت کے ساتھ آتا ہے، محلے پر عذاب آتا ہے، محلے میں اختلافات پڑ جاتے ہیں، آپس میں جو ہے ناچاکیاں، اور گھروں کے اندر جو ہے چین و سکون اڑ جاتا ہے اس ایک ظالم کی وجہ سے۔ اس لیے چاہیے کہ اس ظالم کو سمجھا دیا جائے، چاہیے کہ اس ظالم کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی آپ ظالم نہ بنو۔ اب وہ نہیں مانتا ہے تو پھر بات الگ ہے، وہ مانے گا نہیں تو پھر بات الگ ہے۔ لہذا اس کو ذہن میں رکھے کہ آپ کی کوئی جو ہے سہیلی ہو یا آپ کے گھر میں کوئی مستورات ہے، محلے مستورات ہے، وہ ظالم ہے، ظلم کرتی ہے بے پناہ، تو اسے سمجھا ضرور دیں، سمجھا دینا چاہیے۔ باقی وہ نہ مانے یا آپ کو کچھ کہہ دے تو کوئی دقت نہیں، کم سے کم ہم اس عذاب سے تو محفوظ ہو گئے جو ہم نہ روکنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو جا رہے تھے۔ یہ ہے جی۔ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک لوگ جب دیکھیں ظالم کو اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، فلم یاخذوا علی یدیہ، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے نہ روکے، اوشک قریب ہے، ان یعمہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ عمومی بھیجے گا، بعقاب عذاب کو، منہ اپنے عذاب کو عمومی طور پر بھیجے گا۔ اسی لیے ہمیں ہر اعتبار سے دیکھیں فضائل اعمال میں بڑی اچھی مثال لکھی ہے۔ فضائل اعمال میں اس طرح کی روایت کے تحت میں ایک مثال لکھی بڑی پیاری، کہ جیسے کہ پانی کا جہاز ہو، پانی کے جہاز میں دو شفٹیں، ایک اوپر کی شفٹ ایک نیچے کی شفٹ، نیچے والے بھی رہتے ہیں نیچے، اوپر والے بھی اوپر رہتے ہیں۔ اب نیچے والے ظاہر سی بات ہے پانی لینے کے لیے ان کے اوپر ہی آنا پڑے گا، سمندر میں رسی ڈالیں گے، ڈول ڈالیں گے، پانی کھینچ لیں گے۔ اب اوپر والوں کو تو نہیں آنا کہیں، وہ تو اوپر ہی ہے، لہذا وہ وہیں سے اپنا ڈول وغیرہ ڈول کر کے کھینچ کھانس کر کے رکھ لیں گے۔ کہتے ہیں اگر یہ نیچے والے یہ سوچیں کہ بھی بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، ایسا کرو نیچے چھید کھول لیتے ہیں، ایک چھوٹا موٹا چھید کھول لیتے ہیں، اور چھوٹا موٹا جب یہاں جو ہے چھید ہم کھول لیں گے تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ پھر پانی یہی ہمیں مل جایا کرے گا، اوپر جانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب نیچے یہ لے کر کے ہتھوڑی اور کیل اور اپنا اسے ٹھوکنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا نیچے سے۔ اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں جہاں کر کے بھی کیا کر رہا ہو، کیسے وہ پانی جو ہے اوپر لینے آنا پڑتا ہے، نیچے ہی ہم چھید کھول لیتے ہیں، پانی تو ہے ہی نیچے، یہیں سے آ جایا کرے گا۔ اب اگر ان بیوقوفوں کی بیوقوفی کو یہ اوپر والے نہ روکیں اور یوں کہنے لگے ارے آؤ جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ڈوبو گے تم ہی ڈوبو گے، ہمیں کچھ نہیں ہونے کا، تم ہی ڈوبو گے۔ اب یہ بیوقوفوں کو ہاتھ پکڑ کر کے نہ روکے کہ اسے چھوڑو، چونکہ پتا ہے کہ اگر یہاں چھید کھل گیا تو نیچے والے ہی نہیں اوپر والے بھی ڈوبیں گے، تو لہذا انہیں روکنا ہی پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی روکنا ہی پڑے گا، اگر نہیں روکا تو جیسے وہ پانی کے جہاز والے نیچوں کو نہیں روکیں گے، سارے کے سارے ڈوبیں گے، مریں گے، ظالم بھی ڈوبیں گے اور جو لوگ دیکھ رہے تھے ظلم کرتے وہ بھی ڈوبیں گے۔ جیسے وہاں پر پانی کے اندر نیچے والے چھید کھول رہے ہیں، بیوقوف ہیں، بیوقوفی کی وجہ سے ڈوبیں گے، اور اوپر والے بیوقوفوں کو بیوقوفی سے نہ روکنے کی وجہ سے ڈوبیں گے۔ یہ ہے کی بات۔ تو اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا شعبہ، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہم شعبہ ہے، خانقاہ اہم شعبہ ہے، جماعت اہم شعبہ ہے، غیر مسلم میں کام کرنا اہم شعبہ ہے، جہاد کرنا اہم شعبہ ہے۔ یہ سارے کے سارے بڑے اہم شعبے ہیں، ان میں سے کسی میں لگ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے شکلیں مستحب ہیں، کام فرض ہے، شکلیں مستحب ہیں، کام فرض ہے۔ لہذا علماء تو مدرسے کے اندر پڑھا کر کے اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں،
شیوخ خانقاہ میں ذکر کرا کے اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جو مجاہد ہوتے ہیں جہاد کر کے اس فریضے کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن باقی عوام کا کیا کریں گے؟ باقی عوام کا کیا ہوگا؟ تو ان کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جماعت کا کام ہے، یہ اسی جماعت کے ذریعے سے اپنے فریضے کو ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا جماعت کے کام کی مخالفت نہ کوئی کرتا ہے اور نہ ہی کرنی چاہیے۔ مخالفت ہوتی ہے ان کی غلط بات، جب وہ غلط بات کرتے ہیں یا غلو کرتے ہیں، دین میں غلو کر دیتے ہیں اور یوں کہنے لگتے ہیں، حالانکہ سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ہوتے ہیں اس طرح کہ ہر جماعت میں، چاہے وہ آپ کو مدرسہ ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی کچھ لوگ جو ہے ایسے مل جائیں گے آپ کو خراب، کچھ خانقاہی نظام میں خراب مل جائیں گے آپ کو، کچھ جو ہے کہیں اور خراب مل جائیں گے آپ کو۔ لیکن یہاں ایسے ہی جماعت کے اندر بھی سارے کے سارے تو نہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگ اس میں بھی جو ہے اس طرح کے مل جائیں گے آپ کو، غلو کرنے والے۔ غلو کیسے کرتے ہیں کہ بس جماعت کے کام کے علاوہ کوئی دین کا کام ہے ہی نہیں۔ اب وہ لوگ بیچارے جانکار نہیں ہوتے، اس لیے ان کی باتوں کا برا بھی نہیں ماننا۔ جو صحیح جماعت والے ہیں وہ کبھی اس بات کو نہیں کہتے اور نہ کہہ سکتے۔ صحیح جماعت والے نہیں کرتے یہ باتیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے جماعت کے کام کو سمجھا نہیں ہے، جماعت کے کام کو پڑھا نہیں ہے، جماعت کے کام کو اندر سے نہیں لیا، بس باہر سے گشت کر لیے، تعلیم کر لی اور یہ کر لیا، جو اعمال ہے وہ کر لیے، لیکن اس کی گہرائی کو نہیں سمجھا۔ تو گہرائی کو نہ سمجھنے والا ہی ایسی بیکار کی باتیں کرتے ہیں کہ سارے دین کے شعبوں کو بند کر دو، بس جماعت کا شعبہ چلنے دو، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ جماعت کے شعبے کو چلانے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اور علماء بغیر مدرسے کے نہیں آتے ہیں۔ تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اور تزکیہ نفس ظاہر سی بات ہے اس میں خانقاہوں کا رول ہے، اور ان جماعتوں کو چلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے مجاہدین کا ہونا ضروری ہے۔ مجاہدین وہاں پر کام کریں گے تبھی تو یہ ہمارا جو جہاد کا فریضہ وہ بھی ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے شعبے والے اچھے ہیں، بہتر ہیں، افضل ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے دین کا کام کرتے رہیں۔ اگر ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے تو پھر مخالف جو ہے دین کا کام نہیں کر رہا، مخالفت کا کام کر رہا ہے۔ بہرحال دیکھیے اوپر سے اب آپ ترجمہ ایک بار اور دیکھ لیجئے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے حضور نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور بضرور تم لتأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے رہو، ولتنہون عن المنکر، اور ضرور بضرور تم جو ہے منکر سے روکتے رہو، برے کاموں سے روکتے رہو۔ یا کیا ہوگا، او لیوشکن اللہ، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یبعث علیکم، بھیج دے تمہارے اوپر، عذابا منہ، اپنے عذاب کو، فتدعونہ، پس تم دعا کرتے رہو گے، فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عن ابی بکر الصدیق، حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے، انہ قال، فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ، فرماتے ہیں کہ بے شک لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں، ظالم کو دیکھ کر کے اس کے ہاتھ کو نہ روکیں نہ پکڑیں، او شکا، تو قریب ہے، ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان لوگوں پر عمومی عذاب بھیجے۔ عمومی عذاب کی شکلیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اس علاقے میں بے برکتیاں، اس علاقے کے اندر جھگڑے فساد، اس علاقے کے اندر زلزلے، اس علاقے کے اندر بھوکمپ، اس علاقے کے اندر آسمان سے ایسی بارشیں کہ جس سے نقصانات ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمومی عذاب کے اندر مبتلا کر لے۔ عمومی عذاب یہ علاقے کے اعتبار سے ہوگا، عمومی عذاب سارے عالم میں بیک وقت آ جائے، پوری دنیا میں یہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہ حضور نے دعا کر دی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو منع کر دیا، لیکن علاقے میں عمومی عذاب آ سکتا ہے۔ اب اس میں اچھے بھی مریں گے، برے بھی مریں گے، لیکن کل میدان محشر میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین، وہ یہ نعرہ لگ جائے گا کہ آج مجرم الگ الگ ہو جاؤ، اچھے الگ ہو جاؤ، برے الگ ہو جاؤ، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے یہ، چلیے بس کریں جی۔